نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب وہ تشریف لایا کرتی تھی تو نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائیں، نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا تو انہوں نے اپنی چادر میں سے آدھی روٹی نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ یہ روٹی کیسے لائی؟ عرض کیا، اللہ کے نبی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کچھ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی تو گھر کے ہر فرد کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، لیکن میرے حصے میں جو روٹی آئی جب میں نے اسے کھانا شروع کیا تو کچھ روٹی کھانے کے بعد میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ آپ خود تو کھانا کھا رہی ہو، معلوم نہیں کہ آپ کے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کوئی کھانا گیا ہے یا نہیں گیا۔ جیسے یہ خیال آیا، اے اللہ کے نبی میں نے اس آدھی روٹی کو اپنی چادر میں باندھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا ایک لقمہ لیا اور اس کو توڑ کر اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج 3 دن گزر گئے میرے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ بھی نہیں گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ باپ اور بیٹی کو آپس میں کس قدر محبت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو جب شادی کا وقت ہوتا ہے کسی بچی کا، رخصتی کا، اس وقت اندازہ لگایا کیجئے کہ اس کا باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بھی رو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ کیوں رو رہے ہیں؟ جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی وہ تو یہ لڑکی کو دے چکے، اپنے سر سے بوجھ اتار چکے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے فرض نبھا دیا، مگر نہیں، وہ کھڑے رو رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا، اب یہ دوسرے گھر جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، لہذا ان کی آنکھوں سے رم جم آنسو برس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنے ماں باپ سے اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مطالبے منوا لیتی ہے تو پھر وہ دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ لہذا آج بھی دیکھا گیا اپنے کپڑے جوتی کے معاملے میں، پہننے اوڑھنے کے معاملے میں بچی ابو کو جو کہہ دیتی ہے باپ کو کر دیتا ہے، ماں کو جو کہہ دیتی ہے ماں وہ مان لیتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا کی معاملات کو ماں باپ سے منوا لیتی ہے تو پھر شریعت کو سامنے کیوں نہیں رکھتی کہ اپنے ماں باپ کو دین کی طرف متوجہ کرے؟ آج آسانی سے بچیاں یہ کہہ دیتی ہیں میری ابو نماز نہیں پڑھتے۔ کیا نماز کے وقت آپ نے کبھی مصلی بچھایا، پانی بھرا، ابو کی خدمت میں آ کر کہا کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں پانی بھر چکی ہوں، آپ کو وضو کرواتی ہوں، ابا جی آپ وضو کر کے نماز پڑھ لیجئے؟ اور اگر ابا جی کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پڑھتا تو کیا کسی بچی نے اپنے ابو کے پاؤں پکڑے؟ ابو جی میں آپ کے پاؤں پکڑ رہی ہوں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیے، اس کے توڑنے سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوگی، ہمارے گھر پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے لعنتیں برسیں گی اور اللہ ہر گھر کے اندر جو ہے بے برکتی آئے گی۔ اگر کوئی بچی اس طرح فریاد کرے، اپنے باپ کے سامنے منت سماجت کرے، کون باپ ہے کہ جو پھر نماز نہیں پڑھے گا یا شریعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیٹی اس محبت کے تعلق کو استعمال کر کے دنیا کے سارے کام نکلوا لیتی ہے تو وہ دین کا کام کیوں نہیں نکالتی؟ لہذا اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے قریب میں ماں باپ کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرتی رہے۔